جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. صدر اجلاس، ذمہ داران جمعیت، معزز علماء کرام اور شرکاء اجلاس، اللہ رب العزت ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں دین کے حوالے سے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس جگہ پر جمع کیا. اللہ تعالی ہمارے کہنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی علم نافع سے ہم سب کو بہراور کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین اجلاس، مجھے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مختلف ادوار سے گزرتی ہے، اور بالعموم 3 ادوار اس کے ہوتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے بچپن کا، جسے قرآن نے کمزوری کا دور کہا ہے، جس میں بچہ محتاج ہوتا ہے والدین کا یا ان لوگوں کا جو اس کا خیال کر سکے، اس کی پرورش کر سکے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. دوسرا مرحلہ ہے جسے قرآن قوت کا مرحلہ کہتا ہے، طاقت کا مرحلہ کہتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے جوانی کا، جس میں انسان اپنی طاقت، اپنی قوت کے عروج پر ہوتا ہے. اس کا بدن، اس کا جسم، اس کی عقل، اس کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے. قرآن اسے قوت سے تعبیر کرتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا. قرآن اسے بھی کمزوری کے دور سے تعبیر کرتا ہے کہ انسان بوڑھا ہونے کے بعد دوبارہ سے محتاج ہو جاتا ہے. اس کا جسم خود اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے. بالعموم انسانی زندگی ان 3 ادوار سے گزرتی ہے، جن میں سب سے اہم ترین دور، جسے قرآن قوت اور طاقت کا دور کہتا ہے، وہ جوانی کا مرحلہ ہے. اور یہ ایسا دور ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں خاص طور پر ذکر فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتک قبل موتک، کہ زندگی سے پہلے انسان کو، موت سے پہلے انسان کو زندگی کی قدر کرنی چاہیے. اسی حدیث میں آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ انسان کو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے انسانی زندگی کی پوری عمر کا ذکر کرنے کے ساتھ جوانی کا ذکر کیا کہ ایسا مرحلہ ہے بالخصوص اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اس لیے بھی کہ کل قیامت کے دن انسان سے 2 طرح کے سوالات اس کی زندگی کے بارے میں ہوں گے. ایک سوال عام ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل روز قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، بنو آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالات کے جوابات نہ دے دیں. ان میں 2 سوالات انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. ان عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے تمہیں جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، اس کو تم نے کہاں لگایا. اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر لگایا. دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے جوانی کی قدر کرنے کی تعلیم دی، اور کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں خاص سوال ہونے والا ہے کہ تم نے جوانی کے مرحلے کو کہاں لگایا. کیوں ہے ایسا؟
جوانی کا مرحلہ کیوں ہے ایسا کہ قرآن میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا خصوصی سوال ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی کا مرحلہ انسان کی طاقت اور قوت کا مرحلہ ہوتا ہے، اور عام طور پر انسان ایسے وقت میں اپنے نفس اور خواہشات نفس کے تابع ہوتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے عام طور پر انسان شہوتوں کے پیچھے ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کا اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا ہی مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑھاپا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسانی نفسانی خواہشات خود بخود کمزور پڑ چکی ہوتی ہیں، لیکن جوانی کا مرحلہ ایسا ہے کہ انسان اس موقع پر شہوات اور خواہشات کے اعتبار سے عروج پر ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی کا مرحلہ انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ نوجوان کیوں بگڑتے ہیں؟ نوجوانوں کا بگاڑ کیا ہے؟ ویسے تو اہل علم کہتے ہیں نوجوانوں کی بگاڑ کی بنیادی وجہ اچھی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچپن سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور دوسرے مذہب میں لے جاتے ہیں۔ والدین کی تربیت اسے کسی چیز کی طرف لے جاتی ہے، ورنہ بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر والدین کو جن کے پاس اولاد ہے انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، ان کی دینی تربیت، ان کی تربیت اخلاق پر، اچھے اقدار پر ان کی تربیت کی جائے۔ اور عمومی طور پر دیکھا جائے نوجوانوں کی بگاڑ کے کیا اسباب ہے؟ سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے نوجوان بگڑتے ہیں وہ ہے جہالت، لا علمی۔ جہالت ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے، ایک ایسی بیماری اور ایسا مرض ہے کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جہالت کہ انسان کے پاس دین کا علم نہ ہو۔ نوجوان کیوں بگڑتے ہیں؟ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، عزت کی حفاظت کیا ہے اور شہوانی خواہشات کیا ہے، حلال و حرام کی تفسیر ان کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان کی جہالت اس کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جہالت کے سبب سماج میں ہر طرح کی برائی پنپتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ وہ بھی جہالت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ قوم نوح جب سب سے پہلے شرک شروع ہوا، کیسے شروعات ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان نے 5 نیک لوگوں کی موت کے بعد ان کے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ان کی تصویریں بناؤ اور انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرو۔ ان لوگوں نے تصویریں بنائی، انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ نسل کے لوگ ختم ہو گئے، حتی ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت، جب وہ لوگ مر گئے، فوت ہو گئے، وہ پوری نسل ختم ہو گئی، بعد میں آنے والے لوگوں نے ان تصویروں کو دیکھ کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ جہالت ہی کی وجہ سے شرک جیسا گناہ، بدعت جیسے گناہ امت میں داخل ہوئے ہیں۔ جہالت بنیادی سبب ہے نوجوانوں کی بگاڑ کے لیے۔ نوجوانوں کو چاہیے اس کا علاج شرعی علم میں تلاش کریں، علماء کے پاس آ کر، علماء سے جڑ کر دین کی صحیح تعلیم کو حاصل کریں، اس لیے کہ اسی میں اس کا علاج ہے۔ انسان کے پاس اگر علم نہ ہو، انسان کے پاس اگر علم نہ ہو، اسے اندازہ بھی نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ سب سے اہم چیز طلب علم ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی پر اتاری گئی، اس میں علم کی طرف دعوت دی گئی لوگوں کو۔ پہلے آپ جانیے نافرمانی کسے کہتے ہیں، پہلے آپ جانیے گناہ کسے کہتے ہیں، تب جا کر آپ اسے بچیں گے۔ آپ کو معلوم نہیں، آپ کی اولاد کو نہیں معلوم کہ یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، وہ کیسے بچے گا اس سے؟ سب سے پہلے علم حاصل کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت اسی علم پر کی اور صحابہ اکرام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کب کہا؟ کب کہا اللہ کے نبی نے یہ؟ مالک ابن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہم 20 نوجوان تھے۔ ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، چند نوجوان ہم تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر 20 دن تک ہم نے قیام کیا اور اللہ کے نبی سے دین کے علم کو سیکھا۔ جب 20 دن ہو گئے اور اللہ کے نبی کو محسوس ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں، گھر والوں کی طرف ہمارا شوق ہے، اللہ کے نبی نے اس موقع پر ان نوجوانوں سے کہا اپنے گھروں کو واپس جاؤ، وَعَلِّمُوهُمْ،
वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, आपने कहा अपने घरों को जाओ। 20 दिन तक नबी के पास रहकर मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हम नौजवानों ने इल्म हासिल किया। 20 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने कहा, बुखारी की रिवायत है, अपने घर वालों के पास वापस लौट जाओ। वअल्लिमूहुम, उन्हें भी तालीम दो दीन की, उन्हें भी दीन का इल्म दो। वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा है। अल्लाह के नबी ने नौजवानों की तरबियत इल्म पर की। आदमी को मालूम हो कि नाफरमानी क्या है, गुनाह क्या है, बिदात क्या है। और आप जानते हैं जहालत 2 तरह से नुकसान करती है। एक नुकसान दयानतदारी के नाम पर होता है, दीनदारी के नाम पर होता है। वो नौजवान जिनको लगता है हमने इल्म का कुछ हिस्सा हासिल कर लिया है, कुछ हिस्सा हमने हासिल कर लिया है, चंद दुरूस सुन लिए, चंद किताबें, चंद रिसाले पढ़ लिए, अरब के चंद मशाइख के बयानात सुन लिए, उन्हें महसूस होता है कि हम आलिम हो गए, हम आलिम हो गए। ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा बिगाड़ है, ये गुनाहों से बड़ा बिगाड़ है ये। जब इंसान को ये महसूस हो कि मैंने दीन का इल्म हासिल कर लिया, तसद्दुर उसके अंदर आ जाता है कि मैं भी दीन के हवाले से बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ऐसे लोगों की वजह से उम्मत में तरह तरह के फितने वजूद में आए हैं। ये जहालत है। दयानतदारी के नाम पर आपको ये महसूस होगा मेरे पास बहुत इल्म है, नतीजे में आप ऐसी बातें कहेंगे, ऐसे काम करेंगे जिसका नुकसान पूरे समाज को होगा। आज आप जानते हैं नौजवान दहशतगर्दी के मामलात में पकड़े जाते हैं, दहशतगर्दी के मामलात में पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने से पहले उनके जज्बात क्या होते हैं? उनके जज्बात ये होते हैं उलमा बुज़दिल हैं, उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदार कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जज्बात उनके पास है, शरई इल्म उनके पास नहीं है। नतीजा क्या है? गुमराह दहशतगर्द तंजीमों से उनके ताल्लुकात हैं, उनके अलाकात हैं, उनके रवाबित हैं। जब पकड़े जाते हैं, जेलों में कैद होते हैं, तब उन्हें एहसास होता है हम किस रविश पर चल रहे थे। ये दयानतदारी नहीं है। दीन के नाम पर कोई भी अमल करने से पहले उलमा की तरफ रुजू कीजिए, और बिलखुसूस खतरनाक मसाइल, तकफीर के मसाइल, किसी को काफिर कहने का मसला हो, इनकार मुनकर का मसला हो, जिहाद जैसे मसाइल हो, इन मसाइल में हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम फैसला करें। उलमा की तरफ लौटिए। ये समाज का बहुत बड़ा बिगाड़ है। कितने नौजवान ऐसे हैं उनके वालिदैन की नींदें हराम हो चुकी है, उनकी हरकतों की वजह से पूरी जमात परेशान है, पूरे अफराद परेशान है। ऐसी हरकत उसने कर दी क्या पूरे लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। नतीजा मेरे भाइयों वजह क्या है? जहालत और ला इल्मी। जहालत और ला इल्मी। इल्म हासिल कीजिए। अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है सुनन दारमी में, अब्दुल्ला बिन मसूद ने चंद नौजवानों को, चंद लोगों को देखा मस्जिद में कंकरियों पर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, एक आवाज के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान अल्लाह अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन मसूद को पता चला, अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा ये गुमराही है, छोड़ दो इसको। एक साथ एक आवाज में जिक्र करना बिदात है, छोड़ दो इसको। अब्दुल्ला बिन मसूद से उन लोगों ने जो मस्जिद में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे गलत तरीके पर, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि हम तो खैर चाहते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कितने ऐसे लोग हैं, कम मिन मुरीदिन लिल खैरी लन युसीबा, कितने ऐसे लोग हैं जो खैर की तमन्ना करते हैं, खैर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद ने उन लोगों को रोका, छोड़ दो इस अमल को। कहते हैं उन्होंने उस अमल को तर्क नहीं किया। रावी हदीस अम्र बिन सलमा कहते हैं मस्जिद में अज़कार पढ़ने वाले ये नौजवान यौमुन नहरवान को, नहरवान के दिन हजरत अली के खिलाफ तलवार लेकर मैदान में उतरे। मस्जिद में जिक्र से शुरुआत करने वाले लोग सहाबी रसूल अली बिन अबी तालिब के खिलाफ तलवार लेकर मैदान में उतरे। ये हलाकत और तबाही है जहालत की। अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब रोका उस पर वो नहीं रुके, आलिम दीन की तरफ रुजू नहीं हुए। नतीजा अंजाम क्या है? एक सहाबी के खिलाफ तलवार लेकर मैदान में उतरे। ये बिदात है, शुरू होती है, इंसान कहां जाकर रुकेगा उसका हमें अंदाजा नहीं है। ये भी जहालत है। जिस तरह नाफरमानी के काम, गुनाहों के काम जहालत की वजह से है, वही दीन समझकर जो हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास इल्म नहीं, बसीरत नहीं, उलमा से हमारे अलाकात नहीं, ताल्लुकात नहीं,
ذمہ داران سے ہم جڑے ہوئے نہیں، تب بھی ہمارے لیے خطرہ ہے اور سماج کے لیے خطرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہم چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ علم نافع، صحیح علم حاصل کیجیے، اور علم حاصل کرنے والا نوجوان متکبر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے سماج کی حقیقت اور سچائی ہے، چند نوجوان کچھ علم کا حصہ حاصل کر لیتے ہیں، چند ابواب پڑھ لیتے ہیں، وہ پورے سماج میں متکبرین اور اہل فتنہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ پورے سماج میں انہیں فتین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کا کچھ حصہ حاصل کر لیا، اپنی تربیت نہیں کی اور اپنے آپ کو حقیقی علم سے نہیں جوڑا۔ علماء کہتے ہیں حقیقی علم انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، خاکساری پیدا کرتا ہے۔ حقیقی علم انسان کو بااخلاق اور خلیق بناتا ہے، حقیقی علم انسان کو متکبر نہیں بناتا ہے۔ لہٰذا نوجوان اپنی بگاڑ سے علم شرعی کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اہم سبب نوجوانوں کی بگاڑ کے لیے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ بری صحبت ہے، بری دوستیاں ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ ایسے آدمی کا انتخاب کرے جو سماج کا اچھا انسان ہو، نمازی انسان ہو، علماء سے جڑا ہوا ہو، خلیق ہو، ملنسار ہو، لوگوں کا خیرخواہ ہو۔ ایسے نوجوانوں سے دوستی نوجوانوں کو کرنی چاہیے۔ ایسے نوجوانوں سے دور رہیے جو مسجدوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، وہ علماء کے نام بھی نہیں جانتے، وہ مسجدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، علم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے نوجوانوں کی دوستی سے بچیے، اس لیے کہ انسان کہا جاتا ہے عربی میں الصاحب والساحب، کہ انسان کا ساتھی کھینچنے والا ہوتا ہے، دوست اس کا راستہ متعین کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر دوست فاسد الاخلاق ہو، فاسد الاعتقاد ہو، وہ کیا رہنمائی کرے گا آپ کی؟ اور ایسے نوجوان دوستی جو خراب دوستی ہوتی ہے، اچھے سے اچھا نوجوان بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ایسے ماں باپ ہیں سبحان اللہ، وہ شکایت کرتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ تجربہ تو نہیں، میرے پاس بہت زیادہ تجربہ نہیں، لیکن میں نے اس عمر کے مرحلے میں بھی ماں باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے، نوجوان کی دوستی ایسی دوستی ہوئی کہ والد کہنے پر مجبور ہے کہ کاش اللہ مجھے بے اولاد رکھتا، ایسی اولاد سے بہتر میں بے اولاد ہوتا کہ اللہ نے مجھے ایسی اولاد دے دی۔ کیوں؟ بری دوستی، اور بری دوستی ہر برائی کی طرف اسے لے کر جا رہی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بری دوستی سے بچیے، خراب دوستیوں سے بچیے، سماج کے ایسے لوگ جو بد اخلاقی میں مشہور ہوں ایسے لوگوں سے دور رہیے، اچھے لوگوں سے ہمارے تعلق ہونا چاہیے۔ اور اہل علم کہتے ہیں جو برا دوست ہوتا ہے بسا اوقات ہمارے سوء خاتمہ کا سبب ہوتا ہے، بسا اوقات بری دوستی کی وجہ سے انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے، شرک پر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو طالب کے موت کے وقت ابو طالب کے دوست جو وہاں پر موجود تھے، ابو طالب کے سامنے جب اللہ کے نبی نے کہا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہاں جو موجود تھے انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب مرتے مرتے کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کو ترک کر دیا۔ بسا اوقات برے دوست برے خاتمہ کی بھی سبب ہوتے ہیں، لہذا اچھے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اہم سبب بگاڑ کا نوجوانوں کے، اور وہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل فون اور انٹرنیٹ۔ آپ جانتے ہیں موبائل ایک بہت بڑی نعمت ہے، موبائل نے ہمارے بہت سارے مسئلے آسان کر دیے۔ اس جب موبائل نہیں تھا لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے انتظار کرتے تھے، چٹھیاں لکھا کرتے تھے، کئی دن کا انتظار ہوتا، صبر ہوتا، تب جا کر ملاقاتیں ہوتی، معاملات سمجھ میں آتے۔ موبائل کی وجہ سے مسئلہ حل ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں موبائل کو متعدد علماء نے موبائل کو فتنہ قرار دیا ہے۔ موبائل فتنہ ہے، اس میں خیر ہے، لیکن شر کا بڑا حصہ موبائل میں پایا جاتا ہے۔ اور جو انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کے بارے بعض علماء کہتے ہیں جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے آج تک انٹرنیٹ جیسا فتنہ اس روئے زمین پر وجود میں ہی نہیں آیا۔ جو فتنہ انٹرنیٹ کا ہے آدم سے لے کر آج تک اس طرح کا کوئی فتنہ زمین پر نہیں آیا۔ انگلیوں کی پوروں پر دنیا کی ساری برائیاں موجود ہیں، آپ انگلیوں کو حرکت دیں دنیا کے سارے فواحش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر سارے گمراہ، کفار، مشرکین، ملحدین، اسلام پر الزام لگانے والے ہر ایک کے بیانات اسی انٹرنیٹ میں موجود ہیں۔ انگلیوں کی پوروں سے آپ اس کفر اور الحاد کو دیکھ پاتے ہیں۔ ایسا کوئی فتنہ روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی وجود میں نہیں آیا ہے۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ جس کا بیان آتا ہے اس کو سنتے ہیں،
جس کا بیان آتا ہے اس کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے بیان میں بہت اچھا رونا آتا ہے، فلاں ہے ان کے بیان میں بہت اچھی ہنسی آتی ہے ہم کو۔ میرے بھائی یاد رکھیے، بدعتیوں کو، گمراہ لوگوں کو سننا ناجائز ہے اسلام میں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں من اصغى الى صاحب بدعة وهو يعلم فقد خرج من عصمت اللہ ووکل الى نفسه۔ کوئی مسلمان کسی بدعتی کے بیانات کو سنتا ہے، اسے معلوم ہے یہ گمراہ ہے، سنت رسول کا مخالف ہے، سنتوں کا دشمن ہے، اس کے باوجود وہ اس عالم دین کے بیانات کو سنتا ہے۔ سفیان ثوری کہتے رحمت اللہ علیہ ایسا شخص اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے، ایسا شخص اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے۔ نہ جانے کب گمراہ ہوگا۔ وہ لوگ جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک بولنے والے کو سنتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کتنے ایسے اہل توحید ہیں، مشرک نہیں، توحید پرست کتنے ایسے ہیں جنہوں نے گمراہ لوگوں کے بیانات سنے ہیں، ان کے دل میں ڈاؤٹ آ گیا ہے، شک آ گیا ہے، اور وہ شک، وہ شبہ موت تک ان کے دل کے اندر اذیت پہنچاتے رہتا ہے، تسلی بخش انہیں جواب نہیں ملتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا، بدعتی تھا، اس نے کہا کہ میں قرآن کی کچھ آیتیں آپ پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ان سے پوچھا گیا، وہ قرآن کی بات کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا قرآن پڑھاتے پڑھاتے کوئی ایسی بات بول دے گا سنت کے بارے میں، ہو سکتا ہے موت تک وہ بات میرے دل میں رہ جائے، ہو سکتا ہے موت تک میرے دل میں بات رہ جائے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جب وہ علماء سے کھل کر بات کرتے ہیں تب بتاتے ہیں میں نے فلاں کا بیان سنا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن یہ اور یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اس کا مطلب اتنے عرصے سے اپنے دل میں وہ اس عقیدے کے بارے میں شک لیے ہوئے تھا۔ لہٰذا انٹرنیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے، صحیح علماء اور صحیح علماء کے بیانات کو سنیے، استفادہ کیجئے، اور گمراہ لوگوں کے بیانات سے اپنے آپ کو بچائیے، اور موبائل فون کا صحیح استعمال کیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں خاص طور پر والدین، نوجوان لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، اب نگرانی کریں والدین کہ بچے اس موبائل فون کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جاسوسی ہے۔ یہ جاسوسی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد ہے، وہ کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا۔ آپ بتائیے اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں کسی فاسق و فاجر آدمی کو لے کر آ جائے، کسی گنڈے موالی کو گھر میں لے کر آ جائے، کیا والدین کہیں گے مجھے اولاد پہ بھروسہ ہے، میں جاسوسی نہیں کروں گا؟ آپ کہیں گے میرے گھر میں ایسے چور اچکے کو، گنڈے کو کیسے لے کر آ گئے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ نظر نہیں آتا، موبائل میں ہے تو یہ چیز جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ علماء کہتے ہیں موبائل پر بھی وہ سارے احکامات لاگو ہوں گے۔ غیبت پہلے صرف زبان سے ہوتی تھی، اب موبائل سے بھی ہوتی ہے۔ چغلی پہلے زبان سے ہوتی تھی، موبائل فون سے بھی ہوتی ہے۔ دوستی پہلے جسموں کے ساتھ ملاقات کر کے ہوتی تھی، علماء کہتے دوستی موبائل سے بھی ہوتی ہے۔ پہلے عشق ملاقات کر کے دیکھ کر ہوتا تھا، موبائل سے بھی ہوتا ہے۔ احکامات میں تفریق نہیں کی جا سکتی ہے کہ موبائل ہے اس لیے لڑکی سے بات کرنا جائز ہے، موبائل ہے اس لیے بری چیزیں دیکھنا جائز ہے، نہیں، سارے احکامات منطبق ہوں گے۔ اسی انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، کسی گلی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کر ڈالتے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں۔ دو چار لوگوں کا مسئلہ پورے ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے، جن لوگوں کی عزت نیلام کی گئی کہ اللہ کے پاس وہ پوچھے نہیں جائیں گے، اللہ کے پاس حساب ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں قدیم زمانے میں کوئی آدمی عالم کے بارے میں کہتا تھا وہ عالم اچھا نہیں ہے، وہ اپنے محلے میں علاقے میں کسی کو کہتا تھا، لیکن آج وہ فیس بک پہ جا کر لکھتا ہے میرے علاقے کے فلاں عالم دین اچھے نہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں، اور وہ بٹن دباتا ہے، دنیا کے کونے کونے تک وہ بات پہنچتی ہے۔ کیا وہ اللہ کے سامنے نہیں پوچھا جائے گا؟ یقیناً اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا۔ موبائل فون ہونے کی وجہ سے اللہ اپنے کلمات کو نہیں بدلے گا۔ جرم ہے، چاہے آپ جسم سے کریں یا موبائل فون کے ذریعے سے کریں۔ لہٰذا موبائل فون کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، صحیح چیز موبائل کا استعمال ہونا چاہیے۔ اور وہیں پر نوجوانوں کی بگاڑ کا ایک اہم ترین سبب ہے عشق اور معاشقہ، عورتوں کا فتنہ۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے بارے میں فرمایا ما ترکت بعد فتنہ اضر علی الرجال من النساء، اس امت پر، مردوں پر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ نوجوانوں کی بگاڑ کا ایک بڑا سبب
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو عشق جیسے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، ابن قیم نے کہا یہ عذاب ہے، دیکھنے والے کو لگتا ہے لذت ہے، حقیقت میں عشق کرنے والے کا دل عذاب میں ہے، نہ ملنے کا عذاب اور بچھڑنے کا عذاب، اور وہ عذاب میں ہے اس کا دل ہوتا ہے۔ یہ عشق اور معاشقہ، اللہ کے نبی نے کہا عورتوں کا فتنہ مردوں پر سب سے خطرناک فتنہ ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے دین اور دنیا کی ساری مصلحتیں ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے تعلیم برباد ہو گئی، آج ان کے پاس تعلیم نہیں، ڈگریاں نہیں، مناسب کام نہیں، وہ دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ اس کے پیچھے جائیے، دیکھیے لڑکا اچھا پڑھنے لکھنے والا تھا، جیسے ہی کچھ کلاس پاس کیا لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، نتیجہ کیا ہے؟ ساری تعلیم کو ترک کر دیا، اور آج گھر والوں کے لیے مصیبت ہے، اور گھر والے اسے بہت تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نقصان آخرت میں جو ہونا ہے وہ ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا رحم کرو اپنے ماں باپ پر، اپنی تعلیم کو مکمل کرو، اپنی تعلیم کو پورا کرو، ڈگریاں حاصل کرو، وہ آپ کی دنیا میں آپ کی مددگار ہوتی ہیں، وہ اسباب ہے جس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم بگڑ گئی، عشق اور معاشقہ، اور جہاں لڑکیوں کی بات آتی ہے، سبحان اللہ، جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں، اچھے شریف لوگ، باعزت لوگ، جن کو سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے گھر میں لڑکا یا لڑکی کو ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ وہ عزت دار آدمی سر اٹھا کر سماج میں نہیں جی سکتا۔ شیخ فوزان کہتے ہیں حفظہ اللہ، مروت کی موت حقیقی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ شریف لوگوں کو پوچھ کر دیکھیے، حیا کی موت حقیقی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جب سماج میں عزت رکھنے والا نمازی، جب اس کے گھر میں اس کا بیٹا یا بیٹی ایسے کوئی حرکت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا، ایسے درد میں مبتلا کیا، موت کے درد بھی اس سے کم اور ہلکا ہے۔ لہٰذا رحم کرے اپنے ماں باپ پر، ایسی کوئی حرکت نہ کرے اللہ کے لیے جس کی وجہ سے ماں باپ کو، آپ کے گھر والوں کو اذیت ہو۔ لڑکیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرے، لڑکے اپنی عزتوں کی حفاظت کرے، اور اللہ کے نبی نے یہ حل بیان فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جن کے پاس طاقت ہے انہیں چاہیے کہ نکاح کر لے۔ نکاح حل ہے، نکاح حل ہے۔ جو لوگ عشق اور عاشقی میں مبتلا ہوتے ہیں، جسمانی خواہشات شہوات کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے لیے حل یہ ہے نکاح میں جلدی کرو۔ نکاح آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اور وہیں پر علماء کہتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، شادی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، تب بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ایمان کی کمزوری، اخلاص میں خلل ہے، اخلاص میں خلل ہے۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے، ایمان میں قوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فحش کاریوں سے اسے بچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یوسف کو جب زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور بلایا، حیت لک، جب زلیخا نے، خاتون نے یوسف کو بلایا، اہل علم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام اجنبی جگہ پر تھے۔ آپ جانتے ہیں آدمی اجنبی ہوتا ہے تو بڑا جری ہوتا ہے، میں اپنے شہر میں نہیں ہوں، میں کسی اور شہر میں ہوں، لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، میں گناہ کروں تو کون مجھے دیکھے گا۔ یوسف علیہ السلام اجنبی جگہ پر موجود تھے۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام غیر شادی شدہ تھے، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام قوت، اور تیسرا یوسف علیہ السلام کو بلانے والے خود عورت تھی، انہوں نے عورت کو نہیں بلایا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ سارے اسباب ہونے کے باوجود جب عورت نے انہیں بلایا، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس طرح کے فواحش سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لہذا نوجوانوں اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کو قوی کرو، اور فتنوں سے، خواتین کے عشق اور عاشقی کے فتنے سے اپنے دامن کو بچائے رکھو، اور انتہائی ضروری ہے۔ اور نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے خالی وقت، فضول وقت۔ آپ کالج سے آ گئے، کالج سے آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دکان سے لوٹ گئے، دکان سے لوٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس خالی وقت ہوتا ہے، ان کے اوپر شر کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے عام طور پر جو عشق اور عاشقی میں وہ لوگ کم مبتلا ہوتے ہیں جو شدید قسم کی مصروفیت رکھتے ہیں، صبح وہ دکان میں ہوتے ہیں، شام میں وہ مسجد اور درس میں ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اس طرح کی فتنوں میں داخل ہونے کے لیے۔ خالی وقت کے حوالے سے اللہ سے ڈریے، خالی وقت کو صحیح جگہ پر لگائیے، خالی وقت کو صحیح جگہ پر لگائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، انسان کی صحت اور خالی وقت ہے۔ خالی وقت نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیجئے، کیونکہ اس کے بعد
انسان کے پاس مشغولیت ایسی ہوتی ہے، خالی وقت نہیں ملتا، اور انسان کے پاس ایسے گناہ داخل ہو جاتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو دور نہیں کر پاتا ہے۔ خالی وقت کے حوالے سے بھی آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اور وہیں پر میرے بھائیوں، نوجوانوں کی بگاڑ میں سے ایک اہم بگاڑ جو اہل نے ذکر کیا ہے وہ ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا۔ نشہ آور چیزیں، نشہ آور چیزیں کیا ہے؟ ایسی چیز جس کی وجہ سے آدمی کو نشہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کے ذریعے سے بھی کیوں نہ ہو۔ مخدرات یہ انتہائی خطرناک ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے۔ وہ لوگ جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی بھی بوجھ ہے، ان کی ذات کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے لیے بھی بڑی تکلیف اور بڑی اذیتوں سے وہ گزرتے ہیں۔ وہ گھرانے اور خاندان گزرتے ہیں جن میں نوجوانوں کو نشے کی لت لگ جاتی ہے، عادت لگ جاتی ہے، مال بھی لگتا ہے، اور وہ مال بھی حرام ہے، اسراف ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں سب سے بڑی فضول خرچی، گناہ میں خرچ کیا جانے والا 1 روپیہ بھی فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شادی میں خرچ کیا اس نے تو فضول خرچی ہے۔ ایک روپیہ، 1 دینار اور درہم جو اللہ کے نافرمانی میں خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ آدمی کا پیسہ بھی جاتا ہے، صحت بھی جاتی ہے، اخلاق بھی جاتے ہیں۔ اس نشے کی وجہ سے آپ دیکھیے کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی دوسرے قتل کر دیتا ہے، سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے وہ۔ اور جب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور اسے طلب ہوتی ہے نشے کی، بسا اوقات وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ ایک برائی اتنی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حشیش سے متعلق نشاور چیز کے بارے میں فرمایا کچھ ناہیوں سے یہ شراب سے زیادہ خطرناک ہے، شراب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو بگاڑ اخلاقی اور جو بگاڑ سماج میں ان نشاور چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بسا اوقات شراب کی وجہ سے بھی اتنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نوجوان اسے لوگ کندھوں پر لے کر آ رہے ہیں، نشہ کر کے کہیں پر پڑا ہوا ہے، صحت مند، نہ کوئی بڑھاپا ہے نہ کوئی بیماری ہے، لوگ اسے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنے سے وہ قاصر ہے۔ یہ نشاور چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بچائیے اور نوجوانوں کی نگرانی کیجیے۔ اور یہ کیسا آتا ہے؟ علماء کہتے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے ہیں جس سے انسان کو بیڑی، سگریٹ، گٹکا یا اس طرح کی چیزوں کی عادت لگتی ہے۔ سب سے پہلے الاستشراف، آدمی جھانک کر دیکھتا ہے، اس کے دوست کہتے ہیں دیکھو ایک مرتبہ پی کر دیکھو، ایک مرتبہ استعمال کر کے دیکھو، ساری خراب عادتیں یہی سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کوئی بھی نوجوان آپ کو، کوئی بھی آدمی آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے، پہلی مرتبہ ٹھکرائیے اس کو، کیونکہ علماء کہتے ہیں یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو، ایک بار یوز کر کے دیکھو، ایک بار سونگ کے دیکھو۔ جب وہ سونگ لیتا ہے پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جب آدمی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ چھوڑنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہر نشاور چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، زیادہ سے ہو رہا ہو کم بھی حرام ہے، لہذا نشے آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور صحیح چیزوں کی طرف، صحت کی طرف اور اپنے اوقات کے صحیح حفاظت کی طرف آئیے۔ اور وہیں پر میرے بھائیوں نوجوانوں کی بگاڑ کے حوالے سے اہل علم نے ایک مسئلے کو جو بڑا ہی اہم اور ضروری ہے وہ بھی یہ ذکر کیا ہے کہ نوجوانوں کا تعلق مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ نوجوان ہے مسجد سے تعلق ہونا چاہیے ہر نوجوان کا، اور ہر نوجوان کا تعلق عالم دین سے ہونا چاہیے۔ اور آپ نوجوانوں کو دیکھیے وہ لوگ جو علماء سے ملتے ہیں، علماء سے سوالات کرتے ہیں، ان کے اخلاق میں، اور وہ لوگ جو مسجدوں کو ہی نہیں آتے، زمین آسمان کا فرق آپ دیکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو علماء سے ملتے ہیں، اسے سوالات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوں گے، نہیں، ان کی بنسبت ان کے اندر دینداری زیادہ ہوتی ہے۔ علماء سے جڑیے۔ بعض سلف نے کہا ایمان کے بعد یہ بہت بڑی نعمت ہے نوجوان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کوئی عالم دین اسے فراہم کرے جو اسے صحیح راستہ بتا سکے۔ علماء سے، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ وہ مشہور حدیث اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اس کے بعد کس کا ذکر کیا آپ نے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو عبادت میں پروان چڑھتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ کے نبی نے بادشاہ کے بعد ذکر کیا ہے۔ بادشاہ جو انصاف کرتا ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، کیوں؟
کیونکہ بادشاہ وقت کی جس طرح بڑی ذمہ داری ہے، صبر آزما کام ہے، یہی نوجوان کا مسئلہ ہے۔ انسان کی خواہشات نفس اسے گناہوں کی طرف ڈھکیلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، روکتا ہے، نیکی کے کاموں پہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے نوجوان کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور ایسا آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا۔ مسجد سے جڑا رہنا بہت بڑا خیر ہے میرے بھائیوں، لہٰذا اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیے۔ اور آخر میں جس بات پر اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے، نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب اخلاق اور اخلاق کی پہچان کا نہ ہونا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کیا ہے؟ اور اپنے بچوں کی تربیت اخلاق پر نہ کرنا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بذل الندى، کف الاذى، وطلاقۃ الوجہ، یہ تین چیزیں اخلاق ہیں۔ ان تین چیزوں کو ہر نوجوان اپنی زندگی میں نافذ کرے اور ہر آدمی کو چاہیے ان تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھے۔ اخلاق کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں اخلاق اور اخلاق کی فضیلت، لیکن اخلاق کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تین چیزیں اخلاق ہیں۔ امام ترمذی نے سنن میں اس کو نقل کیا ہے، اور عبداللہ بن مبارک کے علاوہ بھی سلف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کف الاذى۔ کف الاذى اخلاق کیا ہے؟ کم از کم اخلاق یہ ہے ہمارے سبب کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اخلاق کا کم از کم واجبی درجہ ہے، یہ واجب ہے۔ آپ کے سبب جب تک آپ زمین پر ہوں، آپ کے والدین کو، بھائی بہنوں کو، اولاد کو، خاندان کو، مسجد کو، ذمہ داروں کو، علماء کو، کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اخلاق ہے کہ کف الاذى، ہماری شر سے دوسروں کو محفوظ کرنا، آپ کے سبب کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ پہلی چیز ہے، اخلاق کی بنیاد ہے۔ کف الاذى، دوسروں کو تکلیف مت دیجیے۔ آپ دوسروں کو اذیت دیں گے، آپ مشغول کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ابن حبان البستی نے روضۃ العقلاء میں نقل کیا، کہتے ہیں ایاک ومعادات الرجال، لوگوں کی دشمنی سے آدمی کو بچنا چاہیے، لوگوں کی خامخواہ کی دشمنی سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ آپ کسی کمزور کے ساتھ چھڑخانی کر رہے ہیں، کل وہ طاقتور ہوگا۔ آج کسی غریب کے ساتھ آپ چھڑخانی کر رہے ہیں، کل وہ امیر ہوگا۔ آپ کسی گمنام کو پریشان کر رہے ہیں، کل مشہور ہوگا۔ آپ کسی عام آدمی کو تنگ کر رہے ہیں، کل وہ صاحب منصب و اقتدار ہوگا۔ جب وہ قوت میں لوٹے گا پھر آپ کے لیے پریشانی ہے، آدمی مشغول کر دیا جائے گا۔ دشمنیاں لینا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، آپ دیکھیے نوجوان کئی جھنڈ بنا کر رہتے ہیں، گزرنے والے کو پریشان کرتے ہیں۔ دو نوجوانوں کا مسئلہ دو خاندانوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لوگوں کی خامخواہ کی دشمنیاں لینے سے بچیے، آپ مشغول ہو جائیں گے۔ آپ کسی کو پریشان کر کے گھر لوٹ گئے، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ شریف ہوگا آپ کو معاف کر دے گا، یا وہ بہت خراب آدمی ہوگا پھر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، خامخواہ آپ کی زندگی اس میں مشغول ہو جائے گی۔ لہذا پہلی چیز اخلاق، کف الاذى، دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے۔ دوسری چیز بذل الندى، دوسروں کا طاقت بھر فائدہ کرنا۔ جتنا آپ فائدہ کر سکتے ہیں فائدہ کیجیے، اپنی مال سے، اپنی دولت سے، اپنی پہنچ سے، اپنے اچھے کلمات سے۔ اللہ کے نبی نے کہا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، آپ کے کلمات بھی صدقہ ہیں۔ لوگوں کو نفع پہنچانا جتنی آپ کی طاقت ہے یہ اخلاق ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز طلاقۃ الوجہ، آدمی لوگوں سے ملے مسکرا کر ملے، اچھے انداز میں ملے، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو صحیح کریں، لوگوں کو اذیت نہ دیں، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کی فکر کریں۔ اور وہیں پر لڑکیوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ با اخلاق ہوں، اس لیے کہ ان کا با اخلاق ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ آنے والے نسل کی وہ صحیح تربیت کر سکیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس ملاقات میں رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو غلطی اس میں ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور کتاب و سنت پہ ہمیں استقامت نصیب کرے، اور چیزیں جو درست تھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تمام لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں ذمہ داران کا شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد اور شکر کے بعد کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا